فرماتے ہیں ٹوٹ جائے جسے ٹوٹنا ہو، جڑ جائے جسے جڑنا ہو، وہ ہمارا نہیں جو خدا اور اس کے رسول کا نہیں۔ تو یہاں آپ آئے ہیں، یہ جملہ مدار پاک کا ساتھ میں لے کے جائیں، یہ وصیت مدار پاک کی لے کے جائیں۔ میرے دوستو، اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار بنیے، نیک بنیے، ایک بنیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کیجئے، عاشق رسول بنیے، اور عشق رسول کی دعوت قطب المدار نے جس انداز سے دی ہے میرے دوستو، وہ عشق رسول حاصل کیجئے اور سچے عاشق رسول بنیے، دین کے پرستار بنیے، نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے، اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیجئے، صاحب استطاعت ہیں تو حج پڑھیے، اور اگر بے نمازی ہیں تو نماز پڑھیے، اور اگر غلط کاروبار کرتے ہیں تو غلط کاروبار کو چھوڑیے، حلال کاروبار کیجئے۔ آپ نے سنا کہ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو 7 دن تک آپ نے کھایا اور پیا نہیں۔ آپ نے سنا حرام اور حلال کیا چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کا ولی جانتا ہے۔ میرے دوستو، ابھی مدار پاک پیدا ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتا ہے، اس لیے کہ مدار پاک مادر ذات ولی ہے، انہیں بخاری اور مسلم کی حدیث معلوم ہے، فرمان مصطفیٰ انہیں یاد ہے، اسی لیے تو اب آپ کے گھر کے قریب ایک سود خور تھا، اس کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ مدار پاک نے میرے دوستو اپنے گھر میں اپنی ماں کا دودھ نہ پیا تو ہم یہاں سے سمجھ لیں آخر یہ معاملہ کیا ہے، آخر مقصد کیا ہے۔ تو قطب المدار کو معلوم تھا، قطب المدار کو پتا ہے کہ صحیحین کی یہ روایت ہے، صحیحین کی حدیث ہے، جسے امام بخاری امام مسلم روایت کر دے اسے صحیحین کہا جاتا ہے، کہ جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن کی اس کی کوئی بھی دعا عبادت قبول بارگاہ نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس لیے ہمیں چاہیے اگر ہم نے کوئی ایسا گڑبڑ کاروبار کیا ہو تو اللہ سے توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور مدار پاک فرماتے ہیں کہ توبہ، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے میں شان توبہ نہیں، شان توبہ یہ ہے کہ آپ جس برے کام سے توبہ کر رہے ہیں اس برے کام کو چھوڑ دیں، پھر کبھی دوبارہ نہ کریں، یہ شان توبہ ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، برے کام چھوڑیے، اچھے بنیے، نیک بنیے، انشاءاللہ تعالی مدار پاک کا فیضان کرم جھوم کر برستا ہے، برسے گا، ہر جگہ برسے گا، آپ کے گھر بار پر برسے گا، آپ کے کاروبار پر برسے گا، آپ کی زندگیوں پر برسے گا، آپ کے افعال پر برسے گا، آپ کے کردار پر برسے گا، آپ کے اخلاق پر برسے گا۔ ہاں، ضروری ہے مداری بن کر زندگی گزاریے، اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بردار اور مطیع بن کر آپ اپنی زندگی گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر جگہ کامیاب اور کامراب فرمائے گا، اور اپنے سینوں میں اللہ والوں کی محبت کو بسا کے رکھیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دل بنا دیا کرتے ہیں، دل بنانے کے لیے ہم آئے ہیں، اپنا دل بنانے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہی عقیدہ رکھیے اور یہی اپنے دل میں سوچتے رہیے کہ سرکار قطب المدار کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا دل ضرور بن جائے گا، ضرور بن جائے گا، ضرور بن جائے گا۔ ارے یہ وہ قطب المدار ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو آسمانوں پر نظر ڈال دے تو لوح محفوظ کا لکھا ہوا دیکھ لے۔ تو قطب المدار بیل سے مکن پور 1100 کلومیٹر دور، مدار پاک کی نظر میں تو ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں اور ہم تو کہا بھی کرتے ہیں کہ بیل میں مت سمجھنا ہم پروگرام کر رہے ہیں، بلکہ مکن پور شریف میں ہمارا پروگرام ہو رہا ہے۔ میرے آقا ویسے ہی سن رہے ہیں، اور اس بات کی دلیل ہے زندہ جاگتا دوستو یہ ماحول اور یہ پورا جلسہ بتلا رہا ہے، یہ محفل پاک بتلا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مجمع میں کوئی بھی کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے، کسی کو نیند کا غلبہ نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے۔ اگر زبان چپ ہے لیکن آنکھیں اس کی دیکھ رہی ہیں، کان اس کے سن رہے ہیں۔ یہ اس بات کا پروف ہے کہ سرکار قطب المدار کا فیضان اس محفل میں ایسا جھوم کر برس رہا ہے، ایسا جھوم کر برس رہا ہے، جو یہاں آیا ہے انشاءاللہ تعالی فیضیاب ہو کر ضرور جائے گا۔ دعا ہے مولا تعالی
تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم تمامی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی مولا توفیق عطا فرما۔ چونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے اس لیے میں اپنے ذہن و دماغ کو ادھر ادھر لگانا نہیں چاہتا۔ یہ چند جملے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ میں جو احمد آباد سے میرے چاہنے والے آئے ہیں اور دور دراز سے جہاں سے بھی میرے چاہنے والے ماننے والے آئے ہیں، میری ان سے یہی مؤدبانہ اور گزارش اور اپیل ہے کہ آپ حضرات اپنے حالات کو بدلیے، مداری بن کر زندہ رہیے۔ اس لیے معلوم ہے مداری بن کر اگر جئیں گے تو غازی ہے، جئیں گے تو غازی اور مر جائیں گے شہید۔ یہ محمد الرسول اللہ کا قول، یہ محمد الرسول اللہ کا قول۔ مداری بن کر جیو گے تو غازی اور مر جاؤ گے تو شہید۔ اس لیے سچے مداری بنو، تمہاری پیشانیاں بدلائے، تمہارا چلنے کا انداز بدلائے، تمہارا اخلاق بدلائے، تمہارا اطوار بدلائے، تمہارا کاروبار بدلائے، تمہارا گھر بار بدلائے کہ تم مداری ہو۔ جہاں سے نکلو لوگ کہیں کہ مداری جا رہا ہے، اس لیے کہ مداری محمد الرسول اللہ کا پیارا ہوتا ہے، حسنین کریمین کا دل کا دلارا ہوتا ہے، فاطمہ زہرا کے دل کا اونچانا ہوتا ہے۔ تو ایسے مداری بنو، ارے ویسے مداری بنو۔ وہ قطب الدین غوری کیسے مداری تھے جن کا 14 سال جنازہ چل پھر کر دین کی تبلیغ کرتا رہا۔ ارے تمہارے گجرات میں محب علی شاہ دادا مہاولی جن کا لقب اور خطاب ہے، دوستو رادن پور کے قریب میں گوترگاہ شریف میں جن کا مزار ہے، یہ مدار پاک کے خلیفہ ہیں۔ ارے اٹھا کر دیکھ لو ان کی زندگی کو، ان کے معاملے کو اٹھا کر پڑھ لو، یہ کیسے مداری ہیں۔ ارے یہ کیسے مداری ہیں، پتھر کو لات مار دیتے ہیں، کہتے ہیں پتھر کو لات لگ جاتی، فرماتے ہیں کہ پتھر ہے، لوہا ہے، کنکر ہے، خدا جانے کیا ہے۔ کوئی بڑے بڑے سائنسداں آئے نہیں بتا سکتے۔ یہ قطب المدار کے غلاموں کا غلام کا کہ یہ کرامت ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سانپ کو ہاتھ لگا دیا، سانپ کو ہاتھ لگا دیا۔ مداری کی شان دیکھو، مدار پاک کی تو بات بہت بڑی، مداری کی شان دیکھو، تمہارے گجرات میں دیکھو مداری کی شان۔ تم کہتے ہو سلسلہ سوخت ہو گیا، جاؤ چلے جاؤ، اور ہے تمہارے اندر تو بتا دو کوئی ایسا، تمہارے اندر کوئی ایسا ہو تو بتا دو۔ ارے جس نے بھوتوں کو مرید کیا ہو، بھوتوں کو مرید کیا ہو۔ میرے دوستو سلسلے مداریہ میں ایسے ہیں جنہوں نے خبیثات کو مسلمان کیا اور انہیں مرید بنایا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگ، ایسے ایسے بزرگ حضرت محب شاہ علی دادا مہاولی کے لقب سے جن کو یاد کیا جاتا ہے، ادھر ہیں پانڈو میواس میں سیدنا ستن سرمست۔ ارے مدار پاک کے خلیفہ کی تم برابری نہیں کر سکتے۔ ارے جو ایسی عبادت کرتا ہو، جو اپنی روح کو سیر المدار کے مصنف نے لکھا ہے کہ سیدنا ستن سرمست ایسی عبادت کرتے تھے کہ اپنے جسم سے اپنی روح کو نکال لیا کرتے تھے۔ اے مداریوں، دیکھا کیسے مداری ہوتے ہیں، اور تم روتے ہو، تم روتے ہو، چلاتے ہو۔ ارے سچے مداری بنو، انشاءاللہ تعالی اللہ ہر جگہ تمہیں کامیاب فرمائے گا مدار پاک کے صدقے میں۔ وہ اپنی روح کو جسم سے نکال لیا کرتے، لاؤ دو ایک داخلہ ہم کو دو، کوئی ایسا ہو تو بتا دو کہ اپنی روح کو اپنے جسم سے نکال لیتا ہو۔ اگر ایسی کوئی شخصیت ہے تو سلسلے عالیہ مداریہ کے بزرگوں میں ہے۔ مدار پاک کا وہ بھی پوتا ہے سید جمال الدین جان من جنتی کا پیارا لاڈلا حضرت سیدنا سدن سرمست ہے، جو اپنی روح کو جب چاہتے ہیں جب نکال لیتے ہیں۔ نکال کے بتا تو اپنی روح کو، ہے کوئی نکالنے والا؟ میرے دوستو، جب ان کے مریدوں کے مرید ایسے ہیں، ان کے خلیفہ ایسے ہیں، ہمارے بطالہ آپ کو ہر جگہ ہر مقام پر کامیاب فرمائے گا۔ ارے کسی نے پانی پہ قبضہ کر لیا ہے، بولو آج یہ سب جاتے ہیں، اپنے ماننے والے بھی جاتے ہیں، دوسرے بھی جاتے ہیں، ان سے پوچھو یہ کس سلسلے کے بزرگ ہیں، پیٹ میں دکھنا چالو ہو جائے گا۔ بولے ایسے بزرگ مداریہ سلسلے میں پانی پہ قبضہ، حاجی ملنگ نے پہاڑ پہ قبضہ کر لیا۔ میرے دوستو کیا بتاؤں، مداریوں کی عظمت کیا بیان کروں، ان کی رفعتوں کو کیا بیان کروں کہ قطب المدار کے صدقے میں ان مداریوں
انہوں نے وہ جلوے حاصل کیے ہیں، وہ عظمتیں حاصل کی ہے، وہ کرامتیں حاصل کی ہے میرے دوستو، کہ دنیا آج بھی ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے، دنیا آج بھی ان کی کرامتوں کی نظیر پیش نہیں کر سکتی، ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ یہ قطب المدار کے خلیفہ کا جب یہ عالم ہے تو قطب المدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب قطب المدار کا علی کے آقا و داتا محمد الرسول اللہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں اپنے تمام چاہنے والوں سے، اپنے تمام ماننے والوں سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ سچے مداری بنیے۔ دیکھیے بھی تو گجرات کے ہیں، گجرات میں ہیں اور ایسے مداری ہیں میرے دوستو، ایسے مداری بن کر زندگی گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر جگہ کامیاب اور کامرا فرمائے گا۔ ایسے مداری بنیے اور ایسے مداری بن کر زندگی گزاریے۔ دعا ہے مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم تمامی کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں اسلام سے۔ تم پہ لاکھوں سلام، اے مدار جہاں تم پہ لاکھوں سلام، محفل اولیاء میں ہو تم تاجور، کوئی تم سا والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا نور الله، والصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الفاتحة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم۔ یا رب العالمین، اے خالق ارض والسماوات، اے مالک و مولا، آج کی ذکر خیر کی محفل میں جو بناب سید انعام حضرت سیدنا سید بدیع الدین زندہ شاہ مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں مولا منعقد کی گئی ہے،
اس محفل پاک کے اندر جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا گیا ہے، جو کچھ بھی نعت و مناقب پڑھے گئے ہیں مولا، جو کچھ بھی بیانات کیے گئے ہیں، جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، اور سامعین میں سے جس نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا ہے، خاموش رہ کر پڑھا ہے، اپنے ذہنوں میں پڑھا ہے، اپنے دلوں میں پڑھا ہے، مولا ان سب کی الفت و محبت کو، ان کی محبت اور عقیدت کو، اور اس ذکر و اذکار کو، اور یہ شیرینی جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو مولا اپنی قریبی کے صدقے میں، اپنے حبیب کے صدقے میں مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا اس اذکار کے ثواب کو، اس شیرینی کے ثواب کو بطور ہدیہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، تابعی، تبع تابعی، شہداء کربلا، شہداء خندق، شہداء بدر، شہداء حنین، شہداء یرموک، پورب سے لے کر پچھم تک، اتر سے لے کر جنوب تک تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں اس اذکار کے ثواب کو ہم نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصی طور پر بارگاہ سیدنا مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا آپ کے صدقے و طفیل تمام غوث و خواجہ، اقطاب، ابدال، تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں مولا نظر کرتے ہیں، قبول فرما، قبول فرما۔ آپ کے صدقے و طفیل مولا آپ کے چاہنے والے، آپ کے دیوانوں نے اپنی پاکیزہ کمائی کما کر اور اس محفل پاک میں لگا کر مولا تیرے محبوب کے محبوب سرکار قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محفل پاک منعقد کی ہے، اور اس میں نیاز شریف بنائی ہے۔ مولا یہ تیرے محبوب کے محبوب کے محبوب سرکار قطب المدار کے چاہنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی پاکیزہ کمائی لگا کر مولا تیرے محبوب کے محبوب کی یاد میں یہ محفل منعقد کی ہے۔ مولا جن لوگوں نے اس میں جس طریقے سے حصہ لیا ہے، مولا اپنے محبوب کے چاہنے والوں کے کاروبار میں، گھر بار میں، دربار میں خیر و برکت عطا فرما، ان کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرما، مولا ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ان کی تمام دلی آرزوؤں کو پورا فرما، اور ان تمام افراد کو مولا تعالیٰ سچا اور پکا مداری بنا دے، سچا اور پکا مدار پاک کا چاہنے والا اور ماننے والا بنا دے، سچا اور پکا عاشق رسول بنا دے، سچا اور پکا ان کے والدین کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اگر ان کے والدین اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں تو مولا مدار پاک کے صدقے میں ان لوگوں کے والدین کی مغفرت فرما، مغفرت فرما، اور مولا ان کی تمام دلی آرزوؤں کو پورا فرما۔ مولا ان کی اس عقیدت کو، محبت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر، اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما کر، اور اپنے محبوب کے محبوب کے محبوب سرکار قطب المدار کی بارگاہ میں مولا ان کی عقیدت و محبت کے یہ پھول مولا قبول فرما لے، قبول فرما لے، اور دنیا اور آخرت میں ان کو بہترین اس کا اجر عطا فرما۔ مولا ان کو سچا اور پکا ایمان والا بنا دے، سچا اور پکا دیندار بنا دے۔ مولا یہاں جو حاضر ہیں، جس طرف سے آئے ہیں، جہاں سے آئے ہیں، اپنے دل میں جو تمنا لے کر آئے ہیں، مولا جو ارادے لے کر آئے ہیں، جو آرزویں لے کر آئے ہیں، مولا جو ہمیں بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، مولا ہمیں جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، مولا ہمیں جو نمازی ہیں ان کی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما دے، مولا ہم تمامی کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما دے، مولا ہمارے سینوں سے بغض، حسد اور کینے کو نکال کر مولا ہم تمامی کے سینوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنا دے، اور خصوصی طور پر مولا جن کا سلام اس مبارک بزم میں پیش کیا گیا بارگاہ قطب المدار میں، مولا حضرت علامہ مولانا سیدنا سید قمر عادل سوز جعفری مداری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مولا ان کی مغفرت فرما، مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، مولا ان کی قبر کو کشادہ فرما، مولا اور جو سرکار قطب المدار کی بارگاہ میں انہوں نے بہترین سلام پیش کیا ہے، مولا اس سلام کی برکتوں سے انہیں نواز دے، اور ان کی قبر کو مولا اپنے نور سے منور فرما دے، انہیں کی قبر کو نور مدار عطا فرما، اور اس کا بہترین انہیں اجر عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما دے، مولا ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، مولا ہم تمامی پر رحم فرما، مولا ہم تمامی پر کرم فرما، مولا ہم تمامی کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے، مولا ہم تمامی کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مولا ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں، مولا ہم کو وہ
سمجھنے کا سلیقہ عطا فرما دے، اور ہم کو اس دنیا میں واپس کیوں جانا ہے مولا اس کا بھی ہم کو سلیقہ عطا فرما دے، آنے اور جانے کی ہم کو صحیح معنوں میں مولا اس کا طریقہ جاننے کی توفیق عطا فرما دے، مولا ہم تمامی کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، قبر اور حشر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، احکام اسلام پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، مولا تو ہم تمامی کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے، پورے عالم اسلام کے اندر اسلام کا بول بالا فرما دے، کفر کا منہ کالا فرما، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال اور ایمان کی محافظت فرما، مولا تا حیات ہم تمامی کو اپنے نبی کی اداؤں پر زندہ رکھ، اور مولا ہم تمامی کا خاتمہ ایمان پر فرما، مولا ایمان پر فرما، مولا جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے مولا ان کی جائز دعاؤں کو، جائز ارادوں کو مولا اس پاک محفل پاک کے صدقے میں، مدار پاک کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، رسول پاک کے صدقے میں مولا ان کی جائز دعاؤں کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، آہ چاہتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، ہاں دعا عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے تو گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے، خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہے، حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، یا خدا جس میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، شامیانہ کرے جبریل کا ہو تربت پر عشق محمد کی یہ پہچان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے یا رب نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے، ہم سب کا ایمان رہے، تازہ رہے ہمیشہ یہ لشکر مدار کا، جلوہ ہے خاک ساروں پہ پروردگار کا، قادر کی بندگی پہ کمر بستہ رہے مدام، ستار نام پاک ہے اس کردگار کا، دم دم بہر قدم ہم دم دم مدار امام، ماں طالبان مرشدو کامل مدار ماں، دم پیر شاہ مدار، آنکھوں کو روشنی دل کو قرار، حق اللہ محمد مدار، جب دم واپسی ہو یا اللہ رب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔